ارگا کے بلوچستان تعلیم کے شعبے میں بدترین بحران کا شکار ہے۔ بالخصوص سائنس کے شعبہ جات میں عدم توجہی کے باعث پرائمری تا ہائر ایجوکیشن تک نہ تو سلیبس سے مراد نصاب میں کوئی قابل ذکر اور جدت پسند پیش رفت نہیں ہوئی، اور نہ ہی حساب و سائنس کے بدترین یعنی ریاضی و سائنس کی بدترین تعلیمی صورتحال کو بحران سمجھا جاتا ہے۔ لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ بلوچستان کے تمام اسکولوں کے نصاب کو جنگی بنیادوں پر جدید تقاضوں سے امانگ کرنے کے لیے فوری طور پر عملی اقدامات اٹھائے تاکہ بلوچستان میں معیاری اور عالمی معیار کے مطابق تعلیم کو ممکن بنایا جا سکے۔ قرارداد نمبر 153 پیش ہوئی، ایڈمیزیبلٹی کی وضاحت فرمائیں۔ شروع دن سے جب سے بھی ہم آئے ہم نے کوئی ایسا اجلاس نہیں ہوا جس میں تعلیم کے مسائل پر بات نہیں کی ہو۔ ابھی بھی مجھے تعلیم کے بحران کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں، خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ کہاں سے سٹارٹ کروں۔ یہاں سے شروع کروں کہ ایک ایسا صوبہ جہاں 18 لاکھ بچے تعلیم سے محروم ہیں یا اسکولوں سے جو ہیں وہ باہر ہیں، آؤٹ آف اسکول 1.8 ملین ہیں، یا میں شروع کروں کہ بلوچستان کی پسماندہ ترین شرح تعلیم یعنی جو 34 سے لے کر 28% تک ہے، گو کہ کبھی کبھی 48% کہا جاتا ہے، 34% لٹریسی ریٹ کے رونا رہوں، یا میں بلوچستان کے اسکولوں میں جو 9,000 کے قریب اساتذہ کی کمی ہے اس کا جو ہے ہمیشہ سے راگ الاپتے رہے ہیں اس کو دوبارہ سے شروع کروں، یا حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ 2018 میں ہم نے 5,000 کے قریب جو اسکول عمارت سے محروم تھے اور 2,000 کے قریب اسکول ہمارے سنگل ٹیچر پہ مشتمل ہیں، یا میں اس سے شروع کروں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اس ایوان کو اس وقت مکمل طور پر بھرا ہونا چاہیے تھا۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنے مستقبل کے لیے، اپنی نسل نو کے لیے، تاکہ ہماری نسل نو کے بارے میں کچھ پالیسیاں بنا سکے۔ ہم یہ چھوٹی موٹی مسائل ہمارے کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے صوبے کا سب سے بڑا بحران یہ ہے کہ ہم انسانوں کی ایک ایسی نسل ہم اس کی پرورش پا رہے ہیں جس کا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ جس کا کوئی تعلیمی معیار ہے، نہ دنیا کے تقاضوں سے ہمانگ ہے۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کو اس وقت سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے۔ جناب چیئرمین، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں سمجھا تھا آپ میرے ساتھ دیں گے شاید اس میں، لیکن خیر آپ اچھی نشست پہ بیٹھ گئے ہیں، شاید اچھی سی رولنگ اس پہ دے دیں۔ جناب چیئرمین صاحب، بلوچستان میں تعلیم کا بحران 18 سے 20 کے قریب پوائنٹس میں ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے 2-3 ماہرین ہیں جو پائٹ سے ہیں، بی ٹی پی جو بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ سے ہیں، بورڈ آف بلوچستان اپنا بورڈ آف جو کیریکولم ہے ہمارا اس سے ہیں، یا بلوچستان میں جو ہے ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے دیگر ادارے ہیں، ان کے ساتھ میں نے تفصیل کے ساتھ جب بیٹھ کے 1-2 دن سے کہ میں اصل میں ہم اس مسئلے کی جڑ تک پہنچ سکے کہ یہ سب سے بڑا بحران ختم کیوں نہیں ہونے والا ہے، بلوچستان میں تعلیم کا نظام بہتری کی جانب کیوں نہیں بڑھ رہا ہے، بلوچستان ایک پروڈکٹیو جنریشن، ایک پیداواری نسل نو کیوں جو ہے قوم کے سامنے نہیں لا رہا ہے، ہمارے ہاں تخلیق، ہمارے ہاں انوویشن، جدت، ہمارے ہاں جو ہے تعلیم کے میدان میں قابلیت، صلاحیت، علم اور ہنر کے لوگ کیوں سامنے نہیں آ رہے۔ یہ صوبہ تمام صوبوں سے معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، تعلیمی اعتبار سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، علم و دانش کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے مسلسل پستی کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کبھی بھی ہم نے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں جو 1 سے 2 سال کے بعد لرننگ پروسیس میں جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر 2 سال کے بچے کو لرننگ پروسیس کے اندر وہاں پر ایک مونٹیسری ہے، نرسری ہے، یا جو وہاں پر چھوٹے اسکولز ہیں جن کو ارلی لرننگ کے ایج میں جو ان کو بھیجا جاتا ہے، پھر پرائمری اسکولز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مڈل ہے، ہائر سیکنڈری ہے، ٹیکنیکل ہے۔ اس سارے نظام کو بہت سنجیدگی سے قوموں نے آج سے کوئی 200 300 400 سال پہلے جناب والا اس کا تجزیہ کیا۔ آج دنیا میں بڑی بڑی تعلیمی ادارے، آج پروفیسر، دانشور، سائنسدان، عالم کیوں ہمارے ملک سے نہیں نکل رہے؟ بلوچستان سے ایک اچھا مورخ نہیں نکل پا رہا، باقی تو آپ سائنسدان کو چھوڑیں کہ وہ آپ کو خلا میں یا چاند پر لے جائے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ابھی تک بھیڑ بکریاں ہم سمجھ رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا پالیسی فیلئر ہمارا ہے، یہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے، یہاں کے اداروں کا ہے کہ اس نے کبھی بھی تعلیم کو اہمیت نہیں دی ہے۔ جب میں باہر کی دنیا میں بھی ہم جاتے ہیں، جب ہم سارے پروسیس میں شامل ہوئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں جناب والا یہ سلیبس کی جو کتابیں ہوتی ہیں جن کو نصاب بھی کہا جاتا ہے، کیریکولم بھی کہا جاتا ہے، بڑے ٹیکنیکل ورڈز ہیں، میں بھی کبھی کبھی ان کو مس انڈرسٹینڈ کر جاتا ہوں، کبھی کبھی مکس اپ کر جاتا ہوں۔
جو کریکولم ہے, پھر اس کے بعد نصاب ہے, پھر اس کے بعد جو ٹیکسٹ بک ہے یا جو درسی کتابیں ہیں, یہ ایک پروسیس کے تحت ڈیولپ ہوتی ہیں. اس میں بہت بڑے سوشل سائنٹسٹ انوالو ہوتے ہیں, اس میں بہت بڑے ایجوکیشنل ایکسپرٹس انوالو ہوتے ہیں, اس میں ملک اور قوم کے دانشور انوالو ہوتے ہیں, اس میں مورخ انوالو ہوتے ہیں, اس میں محقق انوالو ہوتے ہیں, اس میں جو ہے تجربہ کار لوگ انوالو ہوتے ہیں جو قوموں کی مرض کو سمجھتے ہیں. جس طرح ہر انسان میں بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ قوموں کی بیماریوں کی بنیاد ان کے تعلیمی نظام میں ہوتا ہے. آپ کے اگر قومی تعلیمی نظام میں جو بلوچستان میں اگر وہ بیماریوں سے بھرپور ہے تو وہ آپ کو ایک صحت مند معاشرہ اور صحت مند نسل نہیں دے سکتا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں نوجوان جن کی کوئی پرورش نہیں ہوتی, جن کی کوئی تربیت نہیں ہوتی, جن کی مینٹرنگ نہیں ہوتی, جن کو ہم اچھے رستے پہ نہیں لگاتے, ہم اچھے سلیبس کے تحت ان کی تربیت نہیں کرتے, ہم نے ایک رٹیفیکیشن جس میں صرف یادداشت کا جو کنسپٹ ہے کہ جی آپ چیزیں یاد کریں اور کاغذ کے اوپر لکھ دیں, اس کے علاوہ ان کو کچھ بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا ترتیب دے رہے ہیں. اس سلسلے میں جناب والا میں آپ کو بلوچستان ایجوکیشن سیکٹر پلان بیسٹ 2020-25 کا صرف ایک پیج پڑھ کے سناؤں گا کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کے اپنے ابتدائی صفحات میں صفحہ نمبر پیج نمبر 2 پہ جو جس میں خود یہ تسلیم کر لیا گیا ہے, یہ کہتا ہے جناب والا اس میں کہ بلوچستان کا جو لرننگ کرائسس ہے, پیج 73 پہ, چلڈرن ان اسکولز ڈو ناٹ لرن, دیر از اے ریڈنگ کرائسس ان the province and in Pakistan in general. Data from various sources demonstrate that an overwhelmingly majority of children cannot read at the requisite level. The foundations of the learning crisis are laid right in the early grades. یعنی شروع سے, بنیاد سے جب ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے, اس کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو وہ جو چیزیں پڑھانی ہوتی ہیں, اس کو پڑھنا ہوتا ہے, اس کو سمجھنا ہوتا ہے, ہم اس طرح کی چیزیں نہیں دی جاتی ہیں. یہ میرے سامنے میتھ ہے, میتھمیٹکس کا کلاس 1 کا جو ہے بک ہے, یہ 4 سے 5 سال کے بچے کے لیے میں اس کو بتاؤں یہ تقریباً کوئی 140 صفحات پر مشتمل ہے, اور اس میں آپ اب اندازہ لگا لیں کہ اس کو بھی اس میتھ کے کتاب کو بلوچستان کے دور دراز گاؤں میں, علاقوں میں, ہم شہر والے اپنی بات نہیں کرتے, ہم اور آپ لوگ پریویلیج لوگ ہیں بلوچستان کے, جو دیہاتوں میں رہنے والا بچہ تو اپنی جگہ ہے. میں آپ کو الفیہ بتاؤں گا کہ اگر اس کو کسی دور دراز دیہات کے استاد کے بھی سامنے رکھ لیں, 140 صفحات میں سے وہ صرف آپ کے لیے 10-20 صفحات پڑھ سکے گا, باقی نہیں پڑھ سکے گا. جب ایک استاد کی حیثیت اور قابلیت اس لیول کی ہوگی, پھر وہ بلوچستان کے 54 سے 55 لاکھ بچوں کی زندگی کو کیسے آگے بڑھا سکتا ہے. یہ سب سے بڑا کرائسس یہاں سے شروع ہوتا ہے. ہم نے بچے کو ذہنی طور پر جو تربیت اس کی کرنی ہے, تعلیم دینا ہے, اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک انفراسٹرکچر کا, تعلیم کے حوالے سے جو انفراسٹرکچر ہے, چاہے اس میں ان کی ٹریننگز ہیں, ان کی ریسرچ ہے, ان کی ڈیولپمنٹ ہے, اس کے لیے بجٹنگ ہے, اس کے لیے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ کنٹینیوس ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں صوبے میں مسنگ ہیں. تعلیم اس بلوچستان کے لوگوں کا, اس صوبے کا, اس اسمبلی کا سب سے بڑا جو ہے موضوع بحث ہونا چاہیے تھا. پہلے دن سے لے کر آج تک ہمیں اگر ہماری گیس نہیں ملتی, ہماری بجلی ہمیں نہیں ملتی, ساری چیزیں نہیں ملتی, لیکن ہمارے بچے ہمارے گھروں کے سے جب نکلتے ہیں, جس اسکول میں آج تک ہم نے یہ توجہ نہیں دی کہ وہاں پر وہ کس طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. جب ایک جاہل نسل ہوگی, جب تعلیم سے محروم نسل ہوگا, تو جناب والا آپ کیا غربت ہوگی, بدامنی ہوگی, دہشت گردی ہوگی, بے روزگاری ہوگی, معاشرتی بدحواسی ہوگی, کیواس ہوگا. یہ سارا پروڈکشن آج آپ کی سوسائٹی میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ تعلیم کی غلط جو ہے نصاب کی وجہ سے ہے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے لیے اور آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پوری دنیا میں جس طرح یہ میرے سامنے ایک فنش ایجوکیشن ان نٹ شیل, دنیا کے اندر بہت سکسیسفل ماڈل ہے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ جو ایکسپرٹ بیٹھے تھے ان کے ساتھ بات کر رہا تھا. کروشیا جو ہے 1991 میں تقریباً وہ سوویت یونین سے علیحدہ ہوا. کروشیا کی آبادی تقریباً کوئی 4 ملین کے قریب بھی نہیں ہے. جس دن 1991 میں سوویت یونین سے وہ الگ ہوا تو کروشیا میں ایک کمپیوٹر بھی نہیں ہوا کرتا تھا. آج کروشیا ای لرننگ کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے, ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے, بلکہ یورپین ممالک سے بھی 2 قدم آگے گزر گیا ہے. اس لیے کہ جب وہ آزاد ہوا تو انہوں نے بیٹھ کے کہا کہ ہماری قوم کی بقا, ہماری قوم کی ترقی اور ہمارے قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے قوم کا یہ مسئلہ ہے, کبھی زمینوں کی بندرباٹ ہے, کبھی پتہ نہیں کسی چیز کی بندرباٹ ہے, کبھی سڑکوں کی. انہوں نے کہا ہمارا سب سے بڑا بحران تعلیم کا ہے.
ہمیں اگر یورپین یونین میں جانا ہے, یورپین یونین کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے, ان کے لوگوں کے لیول کی جو ٹیکنیکل نو آؤ اگر ہم میں آنی ہے تو ہم نے اپنے تعلیم کو نظام کو بہتر کرنا ہے. آج یورپ سے لوگ کروشیا میں جا کے پڑھ رہے ہیں, اور بلوچستان کی بدقسمتی دیکھیے. میں آپ کو بتاتا ہوں 1977 میں, بلکہ 1973 میں 72 میں جب گل خان نصیر صاحب بلوچستان کے وزیر تعلیم ہوا کرتے تھے, انہوں نے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو ہے کی بنیاد رکھی. اس کے بعد سلولی گریجولی 1977 میں اس کا ایکٹ جو ہے اپروو ہوا. نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی بڑی اس میں کاوشیں تھیں. بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ آج ایک انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ ہو سکتا ہے وہ اپنے ریونیو خود جنریٹ کرتا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن حکومت بلوچستان اس کے بھی پیچھے پڑا ہے کہ تم بھی میرے جو ہے ادھر قبضے میں آ جاؤ تاکہ تم ہم 2-4 روپے تمہارے ہیں وہ بھی ہم کھا لیں. ہم نے کبھی بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ پر توجہ نہیں دی کہ اس کو عالمی معیار کا ایک ٹیکسٹ بک بورڈ بنائیں. 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا مکمل طور پر اختیار ہے کہ وہ اپنا سلیبس بنائیں. آج بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر کچھ معلومات رکھوں گا, آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ ابھی بھی جو بلوچستان کا جو کیریکولم ہے ہمارا, وہ باہر کے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں جو ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. میں قابل فہم پرمغز لوگوں کا, کسی بھی قوم, کسی بھی علاقے, کسی بھی مذہب سے ہو, ہم ان کو پڑھتے ہیں. سب سے زیادہ انگریزوں کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑی سب سے اچھی لٹریچر ڈیولپ کرتے ہیں. لیکن میرے دیہات کے, میرے صوبے کے, میرے پسماندہ العال نظام کے بچے کی تعلیم کے لیے اگر کوئی کتاب ڈیولپ ہوگا, کوئی نصاب ڈیولپ ہوگا, کوئی اس کے لیے ٹیکسٹ بک ہوگا, اس کے اندر کنٹینٹ ہوگا, اس کے اندر مواد ہوگا, اگر اس کو یہاں کا لوکل کلچر کا دانشور, پروفیسر, سماجی ماہر, سوشل سائنٹسٹ ڈیولپ کرے تو وہ زیادہ شاید بہتر کر سکتا ہے. یہ میرے سامنے اردو کی جو ہے بلوچستان کی جماعت اول کی بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی پبلش کی ہوئی کتاب ہے, تجرباتی ایڈیشن, درسی کتاب اردو جماعت اول. یہاں پر میں آپ کو آتھرز اور کمپوزیشن بتاؤں گا. یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا, مجھے کسی عالم سے, فاضل سے کوئی نفرت نہیں ہے, لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اردو کے جماعت اول کی کتاب بنتی ہے, اس میں جناب والا فیڈرل گورنمنٹ کے 5 نمائندے ہیں. یعنی میں ان کا نام نہیں لوں گا, فیڈرل ڈائریکٹریٹ سے ایک آدمی ہے, شخص ہے, محترمہ ہے. میں بیکن ہاؤس اسلام آباد سسٹم سے ایک ہے, فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے ایک ہے, FGEI کینٹ گیریجن راولپنڈی کینٹ سے ایک ہے, قومی نظام جائزہ تعلیم سے وفاقی وزارت تعلیم سے ایک ہے. یعنی فیڈرل سے 5, پنجاب سے صوبے سے 2, بلوچستان سے 1. اور یہ کیا ہے؟ یہ جائزہ کمیٹی کے لوگ ہیں, یہ مین آتھرز نہیں ہیں. مین آتھرز جو ہیں وہ چاہے 4 ہیں یا 5 ہے, جو میرے خیال میں وہ سب کے سب کا تعلق جو ہے وفاق سے ہے, یکسی اور صوبے سے. تو یہ میرے صوبے کے ایک بچے کے لیے جس کی زبان کو جب میں جاتا ہوں, میں بلوچستان کے 7 ڈائلیکٹس بول سکتا ہوں. پشتو بولتا ہوں, بلوچی بولتا ہوں, براوی بولتا ہوں, ہزارگی بولتا ہوں, سندھی بول لیتا ہوں, فارسی بول لیتا ہوں, دری بول لیتا ہوں. میں بلوچی کے 3 ڈائلیکٹس سے ساری بول لیتا ہوں. اس کے باوجود مجھ جیسا شخص بھی کبھی جب میں جاتا ہوں ایسٹرن بلوچستان میں تو وہاں کے بچے کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا. میں اس کے ڈائلیکٹ کو, اس کے مزاج کو, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو, اس کی جو ریئلٹیز ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں سوسائٹی کے, ان کو میں سمجھ نہیں پا سکتا ہوں. تو آپ کے خیال میں جب پنجاب میں بیٹھا ہوا ایک شخص فیڈرل گورنمنٹ میں, فیڈرل میں ہمارے لیے قابل احترام ہوں گے, کیسے کولو, کاہان, خاران, واشک, چاغی, وڈ, ڈیرا بگٹی, کچلاک, موسیٰ خیل, چمن کے بچے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کلاس اول کی کتاب بنائے گا 170 صفحات پر. اور اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی ایسی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ باعث لگنے لگتا ہے, وہ آپ کو ڈسکریمنیٹری لگنے لگتا ہے. یہ کتاب ہے میرے پاس جو نیشنل کیریکولا ہے, جس کو قومی سلیبس ابھی کہتے ہیں, پہلے نیشنل سنگل کیریکولا کا نام انہوں نے دیا گیا. وہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. صوبے با اختیار ہیں. سندھ وہ باعث صوبہ ہے جس نے 18ویں ترمیم کے بعد اپنی حیثیت اور اہمیت بنواتے ہوئے آج تک اپنا کنٹینٹ, اپنا سلیبس, اپنا نصاب, اپنی درسی کتب سندھ خود ترتیب دیتا ہے. تو خدا نخواستہ سندھ آزاد تو نہیں ہو گیا. اگر آپ اپنی لوگوں کی مرضی, منشا اور ان کے مزاج کے مطابق اپنا درس تدریس کا نظام مرتب کریں گے, یہ کوئی بغاوت ہے کیا؟ سندھ نے اس کا یہ کیا ہے اور سندھ کو اس کا نتیجہ بھی مل رہا ہے. سندھ کی نظام تعلیم ہم سے بہتر ہے. سندھ کے اندر بیسک لرننگ بہتر ہے. سندھ کے اندر سب سے بڑا معاشرے کے اندر کرائسس ہوتا ہے سائنس کا ہے, میتھس کا ہے. یہ بلوچستان میں یہ بڑی بڑی رپورٹس پڑھی ہوئی, میں آپ کو یونیسیف کی پڑھوا دوں, آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ بلوچستان کے اندر میتھ اور سائنس اب تصور ہی نہیں رہ گیا. ہمارے ہاں مدرسے ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہمارے اسکولوں میں
اب وہ ماڈرن ایجوکیشن کا تصوری کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے جس میں آپ اسکل سیکھ سکیں, جس میں آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا سکیں, جس میں دنیا کی یہ جدت کا, دنیا کے کاروبار کا مقابلہ کر سکیں. تصور نہیں کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آف بلوچستان کو پتہ نہیں کہاں سے یہ خواب آیا ہے کہ جو کلاس ششم کی کتابیں ہیں وہ اردو میں کر لو اور اس کے بعد پھر ہم انگریزی میں جائیں گے. یعنی کلاس اول سے لے کر ہم نے انگلش میں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی, اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ کلاس ششم میں آپ ہمیں اردو کی کتابیں بلوچستان ٹیکسٹ بک کو کہہ رہے ہیں ہمیں فراہم کر دیں. یہ جنرل سائنس کی ایک کتاب ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں, اگر آپ چھوڑیں کسی اور کو, آپ مجھے بتائیں باہمی تعلق یا میوچلزم کیا ہو سکتا. میوچلزم کیا ہے؟ مثلا میں کسی استاد کو بھی اگر آپ نے ٹریننگ نہیں دی ہے وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا میوچلزم کیا ہے, ٹریننگ کی صورتحال کیا ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, یہ میرے پاس کتاب ہے پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچرز ایجوکیشن پارٹ, جس کا ذکر بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا. نمبرز آف ٹیچر جو ٹریننگ حوالے سے دیے گئے, بلوچستان میں اس وقت 48,000 کے قریب اساتذہ ہیں. یہ جناب والا ٹرین ٹیچرز پرائمری اسکول کے 48,000 میں نے آپ کو بتایا, پہلے یہ فگر نوٹ کر لیں. 10,000 ٹیچرز ہمارے اس وقت جو ہیں وہ پوزیشنیں ویکینٹ ہیں, بچے تعلیم سے محروم ہیں. 6,511 استاد پرائمری کے, یہ 3 سال میں ان کی ٹریننگ ہوئی ہے. ابھی آپ تھوڑا سا اس کا ریشو نکالیں, اور ان کے پاس ٹرینرز کتنے ہیں؟ 60 یا 70 کے قریب ہیں. فائٹ میں اب میرے خیال میں 1-2 اور صوبے جو ہمارے خیبر پختونخوا ہے, انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنا ڈیولپ کیا ہے ادارہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, ایک بہت ہی ماڈرنائز ہے جس کے اندر تمام اساتذہ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو انرول کر سکتے ہیں, وہ ٹریننگ کے لیے آ سکتے ہیں, ان کو وظیفے دیے جاتے ہیں, اسکالرشپس دی جاتی ہیں, ان کو لیوز دیا جاتا ہے, پھر اسی کے بیسس پر ان کی لرننگ اسکلز کی بیسس پر یا ان کے اس ریفریشمنٹ کورسز کی بیسس پر